سرکار مدینہ سے جسے پیار نہیں ہے فردوس میں جانے کا وہ حقدار نہیں ہے۔ تہذیب سے آؤ یہاں تہذیب سے بیٹھو، درگاہ محمد ہے یہ دربار نہیں ہے، درگاہ محمد ہے یہ دربار نہیں ہے۔ محترم ساون ہلوری کے ان مصروں کے سائے میں سفر کرتے ہوئے انہی کی سرزمین تک چلنا چاہتا ہوں۔ میں ان مصروں کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں محترم نفیس ہلوری صاحب سے، لیکن اس سے قبل کہ وہ یہاں تشریف لائیں آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، ایک مرتبہ سورہ توحید، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ابھی ہفتے بھر پہلے ساون ہلوری صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، ان کی روح کو حساب کر دیں۔ اور اس کے بعد منی بانو بنت مستحسن، آپ ہی کے لیے نہیں بکھاڑے رہیے، بیٹھیے نہیں۔ دیکھیں منا بھائی اکیلا نے کہا ہے اور ان کی بات کو اس لیے بھی نہیں ٹال سکتا کیونکہ عزاداری میں جتنا ان کا تعاون ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، بہترین عزاداری میں تعاون کرتے ہیں اور ایک خوبصورت پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ اس لیے عزا کے حوالے سے میں مصرے پیش کر رہا ہوں جہاں پر خورشید مظفر نقوی صاحب نے بات ختم کی تھی، وہیں سے زمین حسین کی ہے آسمان حسین کا ہے، مکان کی بات نہ کر لا مکان حسین کا ہے، ہر ایک نقش پہ پنہا نشان حسین کا ہے، حسین سب کے ہے سارا جہاں حسین کا ہے، اور در حسین پہ انسانیت کا میلہ ہے، حسین کا جو نہیں ہے بہت اکیلا ہے، حسین کا جو نہیں ہے بہت اکیلا ہے۔ آئیے انہی مصروں کے سائے میں ملتمس ہوں محترم نفیس ہلوری صاحب سے گزارش گزار نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ وقت بہت ہو چکا ہے نا، اس لیے میں حضرات السلام علیکم۔ بالکل اپنے وقت میں اپنا کام کر جاؤں گا۔ 9:51 ہے، 20 منٹ جوڑ لیجیے اس میں۔ سمت کا حضرات، سب سے برا اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے طرح کی محفل میں آخر میں آنے والے شاعر کا۔ سارے خیال، سارے قافیے صرف ہو جاتے ہیں، اور آج کے تو محفل کا میں 2 مصرع سمجھ رہا تھا، اس لیے کہ سبھی شعراء نے 2 مصرے پڑھے ہیں۔ فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤ گے، اور جواب ہے یہ، اور کافی ترکیبیں سب کی ٹکرائی۔ خیر آئیے تھوڑا سا میں آپ کا ذہن، ہمارے عابد بھائی مولانا بہت دنوں بعد میں ان کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، انہوں نے کچھ کہا بھی پڑھنے کے لیے، تو تھوڑا سا کہاں سے لاؤ گے کہاں سے لاؤ گے کہاں سے لاؤ گے سنتے سنتے آپ لوگ اوب گئے ہوں گے، تو تھوڑا سا ذہن آپ کا میں محفل کا بنانا چاہتا ہوں۔ سماعت کریں۔ قرآن مودت کی محفل میں تلاوت ہے، مصر ہے، میں جونپور میں پڑھ رہا ہوں، یہ سماعتیں آپ کی کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، سماعت کریں۔ قرآن مودت کی محفل میں تلاوت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، قرآن مودت کی۔ سماعت کریں حضرات۔ اللہ نے احمد کو بخشے ہیں شرف دوہرے، ثانی مصرع سماعت کریں گے حضرات۔ اللہ نے احمد کو بخشے ہیں شرف دوہرے،
ہاتھوں میں نبوت ہے، کاندھوں پہ امامت ہے، ہاتھوں میں نبوت ہے۔ اللہ نے احمد کو بخشے ہیں شرف دوہرے، ہاتھوں میں نبوت ہے، کاندھوں پہ امامت ہے۔ قرآن موحدت کی، حضرت یہ پورا کلام ہے، میں کلام نہیں پڑھوں گا، چونکہ مولانا موصوف نے کہا مولا عباس کے حوالے سے کوئی اچھا سا شعر پڑھ دو، تو اس کلام سے میں نے ایک شعر نکال کر پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ سماعت کریں، یہ پاکستان کا مصرع تھا، عباس کی محفل میں حیدر کی صدارت ہے، یہ مصرع وہاں کا ہوا تھا کراچی کا، اور جو میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں تقریباً 20 سے 25 ہزار کا مجمع، سب کھڑے ہو گئے تھے۔ اگر وہ کھڑے ہونے لائق شعر ہے تو آپ کی صرف دعا چاہیے۔ سماعت کریں گے۔ قرآن موحدت کی محفل میں تلاوت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ غازی عباس کے چاہنے والوں، آپ کی خدمت میں شعر پیش کر رہا ہوں۔ دریا کے برابر ہی ایک خون کا دریا ہو، دوسرا مصرع، دریا کے برابر ہی ایک خون کا دریا ہو، شبیر اگر کہہ دے عباس اجازت ہے، شبیر اگر کہہ دے عباس اجازت ہے۔ شکریہ نوازش، شکریہ نوازش، شکریہ۔ دریا کے برابر ہی ایک خون کا دریا ہو، شبیر اگر کہہ دیں عباس اجازت ہے، شبیر اگر کہہ دیں عباس اجازت ہے۔ ایک درود بھیجئے آپ ذرا۔ آئیے حضرات، پھر میں آپ کو لے چلوں کہاں سے لاؤ گے اور آپ کا سوال کہاں سے لاؤ گے، لیکن کچھ لے کے آیا ہوں۔ مولانا دیکھیے، خادم چاہ حضرات، یقیناً ہر شاعر کا درد میں بیان کر دوں، حالانکہ میرا ہی وقت جا رہا ہے اس میں، لیکن کہنا ضروری ہے، اس شخصیت کا نام لینا ضروری ہے۔ یہاں تمیز نہیں کچھ چیز، اس شخصیت کا نام لینا بھی ضروری ہے۔ مرحوم قاسم شبیر صاحب، آپ کے والد، انہی کی زمین ہے اور انہی کا حق ہے اس پہ کہنے کا۔ مشہور زمانہ ان کا کلام، اب قاسم شبیر صاحب جس مصرے پر، جس ردیف قافیے پہ کہہ چکے ہوں، اس پر ہم جیسے طالب علم کو شعر کہنا بہت مشکل تھا۔ جی خادم نے بہت اچھا کہا ہے، بہت اچھا جی، لیکن اور حضرات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مصرع ایک سوالیہ ہے اور ردیف اس کی تخاطب ہے اہل بیت کے دشمن کی طرف۔ ردیف اس کی تخاطب خطاب کر رہی ہے اہل بیت کے دشمنوں سے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مطلع سے کر مقطع تک سماعت کریں۔ ایک درود بھیجیں آپ حضرات۔ میرے رسول کا ہمسر کہاں سے لاؤ گے، میرے رسول کا ہمسر کہاں سے لاؤ گے، پیمبروں کا پیمبر کہاں سے لاؤ گے،
पैगंबरों का पैगंबर कहाँ से लाओगे, पैगंबरों का पैगंबर कहाँ से लाओगे। शेर पेश कर रहा हूँ, थोड़ा सा तरकीब अलग हो गई है, वरना बातें तो काफ़ी है, तो सब वही आ रहे हैं। फला फला थे बहादुर ये लिख तो सकते हो। देखिएगा रदीफ को मैंने कहीं तन्हा नहीं छोड़ा है। फला फला को बहादुर तो लिख, फला फला थे बहादुर ये लिख तो सकते हो। हुजूर फातह खैबर कहाँ से लाओगे, हुजूर फातह खैबर कहाँ से लाओगे। अब मिसरा पेश कर रहा हूँ, शिराज़े हिंद में मिसरा मैं पेश कर रहा हूँ। भिखारियों को खिताबे अमीर दे तो दिया, भिखारियों को खिताबे अमीर दे तो दिया। गुलाम मिसले अबू ज़र कहाँ से लाओगे, गुलाम मिसले अबू ज़र कहाँ से लाओगे। शेर खुर्शीद भाई चले गए और मेरी फिक्र तकरीबन उनसे मिल रही थी, समाप्त करें। थी और बेटियां अहमद की कह रहे हो मगर, ये जो मैं सानी मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ तकरीबन हर शायर ने पढ़ा है, लेकिन सही इस्तेमाल शायद मैं कर रहा हूँ, समाप्त करेंगे। थी और बेटियां जी, थी और बेटियां अहमद की कह रहे हो मगर, फजीलतों का समुंदर कहाँ से लाओगे, फजीलतों का समुंदर कहाँ से लाओगे। हज़रत ये जो शेर मैं पेश करने जा रहा हूँ, एक लफ्ज़ से मैंने शेर बनाने की कोशिश की, समाप्त करें। सुकून रहमत आलम भी जिसमें पाते हों। काफिये तो आपके जहन में पहुंच गए होंगे, लेकिन काफिये की तरकीब से बात कर लें। सुकून रहमत आलम भी जिसमें पाते हों। तुम ऐसी रहमती चादर कहाँ से लाओगे, रहमती, तुम ऐसी रहमती चादर कहाँ से लाओगे, तुम ऐसी रहमती चादर कहाँ से लाओगे। शेर समाप्त कर ले हजरात। अल्लाह का शुक्र है कि ये फिक्र अभी तक नहीं आई जब से मैं बैठा था। समाप्त करें। चाचा मैं आपकी दुआ चाहूंगा। अगर नबी के नवासे का फर्श गम न बिछे, दूसरा मिसरा देखिएगा। अगर नबी के नवासे का फर्श गम न बिछे, ज़मीं पे अर्श का मंजर कहाँ से लाओगे, ज़मीं पे अर्श का आधा नवाज़। शुक्रिया शुक्रिया। अगर नबी के नवासे का फर्श गम न बिछे, ज़मीं पर अर्श का मंजर कहाँ से लाओगे। हजरात फिर मैं दोहरा दूँ कि मरहूम कासिम शब्बीर साहब का मशहूर ज़माना मिसरा कि मगर गदीर का मिंबर कहाँ से लाओगे, आपके वालिद का ही मिसरा वो था जिसको अभी कई शोरा ने इस्तेमाल किया। समाप्त करें। उस चीज़ को मैंने बच के कहने की कोशिश की है। मिंबर काफिया में लाया हूँ, लेकिन तरकीब समाप्त करिएगा। अगर शिराज़े हिंद से मुझे उसकी दाद न मिली तो कहीं से नहीं मिलेगी। समाप्त करें। सिर्फ इशारे में सारी बातें मैंने कहने की कोशिश की है। समाप्त करेंगे। जहाँ सेना पे मैं पहले बता दे रहा हूँ, पर्चा आउट कर दूँ कि काफिया मैंने मिंबर ही इस्तेमाल किया, लेकिन तरकीब समाप्त कर लेंगे। जहाँ सेना पे का
کٹے سر کلام کرتے ہوں. دوسرا مصرع. جہاں سینا پہ کٹے سر کلام کرتے ہوں تم ایسا دوسرا منبر کہاں سے لاؤ گے؟ تم ایسا دوسرا منبر کہاں سے لاؤ؟ جہاں کٹے جہاں سینا پہ کٹے سر کلام کرتے ہوں تم ایسا دوسرا منبر کہاں سے لاؤ گے؟ اب میں کچھ نہیں کہوں گا کہ میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت کریں. جب ایک غلام علی کا جواب لا نہ سکے، جب ایک غلام علی کا جواب لا نہ سکے، جواب احمد و جعفر کہاں سے لاؤ گے؟ جواب احمد و جعفر کہاں سے لاؤ گے؟ جب ایک غلام علی کا جواب لا نہ سکے، جواب احمد و جعفر کہاں سے لاؤ گے؟ حضرات مقطع بشکل شعر سماعت کر لیں، اس لیے اس کلام کا بہت بڑا شعر مقطع کی شکل میں پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں. کہ نفیس بزم سجا لوگے شیخ جی لیکن، نفیس بزم سجا لوگے شیخ جی لیکن، فرزد قیسہ سخنور کہاں سے لاؤ گے؟ فرزد قیسہ سخنور کہاں سے لاؤ گے؟ ایک درود بھیجے آپ حضرات. جی 11 منٹ ہوا ہے، 9 منٹ بچہ ہے، بہت جلدی جلدی پڑھ دیا کیا؟ آئیے حضرات ایک مطلب چند اشعار پیش کر رہا ہوں. یہ بھی ابھی 4 سال پہلے کراچی کا مصرع ہوا تھا. جی مدح ابو تراب سے فرصت نہیں ملی، چونکہ یہاں پر شاعری سنی جاتی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. مدح ابو تراب سے اگر یہ مصرع ہنسی کا باعث بنا ہو تو میں دوسرا کچھ پڑھوں. جی نہیں یہ اپنا پرچار نہیں کر رہا ہوں کہ میں پاکستان سے لوٹا ہوں. پاکستان جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ظلم ہو گیا میرے ساتھ کہ جب کربلا جاتا ہوں، 17 بار کربلا جا چکا ہوں، جب جاتا ہوں تب امیگریشن کو روکا جاتا ہوں. آپ تو کس پاکستان گئے تھے؟ نے کہا جی ہاں. جب جاتا ہوں تب روکا جاتا ہوں. پاکستان کوئی نہ جائیے گا، کبھی بھی بھول کر نہ جائیے گا، میں نے غلطی کی تھی. سماعت کریں. مصرع تھا ریحان آزمی کا کہ مدح ابو تراب سے فرصت نہیں ملی. میں کچھ شاعری پیش کرنا چاہتا ہوں. مدح ابو تراب سے فرصت نہیں ملی. جس کو میرے علی کی محبت نہیں ملی، جس کو میرے علی کی محبت نہیں ملی، اس کو کسی بھی دور میں عزت نہیں ملی، اس کو کسی بھی دور میں عزت نہیں ملی. شعر سماعت کر لیں. جو یہ کہیں کہ نقطۂ با سے بلند ہوں، دیکھیے گا بھائی صاحب شعر. جو یہ کہیں کہ نقطۂ با سے بلند ہوں، قرآن میں ایسی کوئی بھی آیت نہیں ملی، قرآن میں ایسی کوئی بھی آیت نہیں ملی. نوجوان طبقے کے لیے میں خصوصاً یہ شعر پیش کر رہا ہوں.
समाप्त करें कि भाव चढ़ा था अश्कों का बाजार हश्र में, तरकीब देखिएगा, भाव चढ़ा था अश्कों का बाजार हश्र में, अरे कुछ लोगों को तो सजदों की कीमत नहीं मिली, कुछ लोगों को तो सजदों की कीमत नहीं मिली, बुनियाद जिसकी बुग़्ज़े अली में रखी गई, बुनियाद जिसकी बुग़्ज़े अली में रखी गई, ढूंढे से उन घरों में शराफत नहीं मिली, ढूंढे से उन घरों में शराफत नहीं मिली। और जो शेर मैंने मौला अब्बास के हवाले पहले सुनाया था, उसी तरकीब को मैं दूसरे तरीके से पेश कर रहा हूं, समाप्त करें। दुनिया में आते आते कयामत ठहर गई, क्यों? दूसरे मिसरे में समाप्त करेंगे। दुनिया में आते आते कयामत ठहर गई, क्यों? अब्बास को बहन से इजाजत नहीं मिली, अब्बास को बहन से इजाजत नहीं, दुनिया में आते आते कयामत ठहर गई, अब्बास को बहन से इजाजत नहीं मिली। और तज़मीन का शेर समाप्त कर ले बतौर ख़ास, जहाँ जहाँ हज़रात हैं, अगर बाहर हज़रात हैं तो वो भी सुन रहे हैं, उनकी दुआएं चाहिए, आप हज़रात की दाद और दुआ दोनों चाहिए। समाप्त करें। मदहे अबू तुराब से फुर्सत नहीं मिली, जन्नत बुला रही थी मुझे हाथ जोड़कर, जन्नत बुला रही थी मुझे हाथ जोड़कर, अरे मदहे अबू तुराब से फुर्सत नहीं मिली, मदहे अबू तुराब से फुर्सत नहीं